اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہے نا ریکارڈنگ ہو رہی تو اس پہ درس ڈال دیں گے, آپ سن لیجیے گا اگر ضرورت ہو تو. ہاں کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. المجتہد مطلق و متجزئ. المجتہد المطلق هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع ابواب الفقہ. ٹھیک ہے, جیسے اس سے پہلے بتایا تھا کہ چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے تو اس کو بہت زیادہ شرح نہیں کریں گے, کوشش کریں گے کہ یعنی مطالب جو ہم بیان کریں وہ اس پہ تطبیق ہو جائے اور آپ خود بھی پڑھیں تو آپ پر عبارت حل ہو. چونکہ ابتدا میں وہ لوگ خود بھی زیادہ شرح وغیرہ نہیں, لما وغیرہ یا مقاصد وغیرہ امتحان نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابتدا میں آپ سے سوال ہی کریں گے, اس کا مطلب کیا ہے بتانا, یہ ساری چیزیں. تو ابھی اہم ترین کوشش ہونی چاہیے ابتدائی اس میں وہ یہ کہ کتاب آپ خود بھی بعد میں چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو عبارت پر زیادہ خاص توجہ دیجیے گا. چنانچہ ہم عبارت پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی شرح کرتے رہیں گے. کہہ رہے ہیں مسئلہ اولا کی ابتدا اس طریقے سے کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے احتیاط کیا ہے, اجتہاد کیا ہے, اور جو ہے وہ تقلید کیا, اس کی تعریف ذکر کی ہے. اور اب جو ہے وہ اجتہاد سے ایک دم سے انہوں نے شروع کیا کہ مجتہد کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, مجتہد جو کیا ہے کبھی مطلق ہوتا ہے اور مجتہد جو کیا ہے متجزی ہوتا ہے. خود لفظ پہ اگر آپ غور کیجئے, یہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گا. اس بات کو یاد رکھیے, ہم زندگی بھر یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کسی اصطلاح کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں آپ یہ ڈال لیجئے اپنے اس کا سمجھنے سے پہلے کہ اس اصطلاح کا نام یہ کیوں پڑا ہے. کوئی اور بھی تو نام ہو سکتا تھا, مگر اس اصطلاح کو اس نام سے کیوں پکارا گیا, ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو جیسے دیکھیں یہاں پر کیا کہتے ہیں, مجتہد کو مطلق کہنے کا مطلب کیا ہے, یعنی وہ شائع ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی وہ شمول پایا جاتا ہے, عموم پایا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی وہ مجتہد ہے ہر چیز میں. ٹھیک ہے, نہیں کیا مطلب, یعنی وہ تمام کے تمام مسائل شرعیہ کو اس کے ابواب سے, اس کے مدارک سے نکال سکتا ہے. اسے مجتہد مطلق کہتے ہیں. اور مجتہد متجزی کیا ہے, جز سے نکلا ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی وہ مجتہد تو ہے مگر وہ ایسا نہیں کہ جو مطلق ہو, بلکہ کیا ہے وہ کچھ خاص ابواب ہیں کہ جن میں اس نے بہت اچھے سے محنت کی ہے, اور ان ابواب سے اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس سے وہ جواب دے سکتا ہے اور اس مسائل کا جو کیا استخراج کر سکتا ہے. بات انشاءاللہ خود تعریف بھی کر رہے ہیں کہ مجتہد مطلق هو الذی, وہ ہے کہ یتمکن من الاستنباط فی جمیع ابواب الفقہ, یعنی من طہارہ الی الدیات. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی مسئلہ پھنسے تو وہ فوراً مدارک احکام جو ہیں, مطلب قرآن سنت اجماع عقل, ان سے اس کا حکم استنباط کر سکتا ہے. اسے مجتہد مطلق کہتے ہیں. والمتجزی هو القادر علی استنباط الحکم الشرعی. اور مجتہد متجزی کسے کہتے ہیں کہ وہ کہ جو حکم شرعی کے استنباط کے اوپر قدرت رکھتا ہے, مگر کیا فی جمیع ابواب الفقہ نہیں, بلکہ فی بعض الفروع دون بعضھا, بلکہ بعض میں استنباط کی صلاحیت ہے اور بعض میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے اس کو متجزی کہا ہے, جز کہا جاتا ہے. چونکہ جز یعنی بعض احکام میں ہے, بعض میں نہیں ہے اس کی صلاحیت. واضح انشاءاللہ. فالمجتہد المطلق یلزمہ العمل باجتہادہ. تو جہاں تک مجتہد مطلق کا حکم ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق کیا کرے, عمل کرے. یعنی وہ کسی کی تقلید نہیں کر سکتا. یعنی وہ اس عبارت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کو کسی کو سمجھانا تو یہ کہیے, یعنی وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے. یعنی کیا مطلب, یعنی قرآن و سنت سے جو وہ سمجھا ہے بس وہی اس کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی کی تقلید نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, او یعمل بالاحتیاط, یا پھر یہ کہ نہیں اگر مثلا وہ اس کو قاطع نہیں ہے کسی اس میں تو احتیاط پر عمل کر سکتا ہے. تو یہ دو آپشن اس کے پاس ہے, لیکن تیسرا آپشن یعنی تقلید کا نہیں, مجتہد جو کیا ہے تقلید نہیں کر سکتا. وَكَذَلِكَ الْمُتَجَزِّئُ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو متجزی ہے, یعنی کون, کہ جو مجتہد متجزی ہے, ٹھیک ہے, ہاں جزئی ہے, یعنی بعض ابواب میں وہ استنباط کر سکتا ہے. تو بالنسبت للمائے تو یتمکن فیہا من الاستنباط, تو جن احکام میں وہ صلاحیت رکھتا ہے, قادر ہے احکام کا استنباط کرنے میں, ان میں وہ کیا کرے گا, وہ تقلید نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا, وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرے گا. ٹھیک ہے, یا احتیاط پر عمل کرے گا. وَأَمَّا فِي مَا لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الْإِسْتِنبَاطِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ. لیکن وہ مسائل کہ جس میں وہ استنباط حکم شرعی نہیں کر سکتا تو اس میں اس کا حکم کیا ہے, جو غیر مجتہد کا حکم ہے. یعنی کیا مطلب, تقلید کرنا, وہ تقلید کرے گا. واضح انشاءاللہ. فَيَتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالْعَمَلُ بِالْاحْتِياطِ. تو اس میں وہ کیا تو احتیاط کر لے اگر احتیاط کا مورد بن رہا ہے, یا پھر جو ہے کیا ہے وہ تقلید کر لے گا کسی کی. واضح انشاءاللہ عبارت. جی. مسئلۃ ثانیہ, دوسرا مسئلہ کیا ہے, المسائل التي يمكن ان يبتلي بها المکلف. وہ مسائل
کہ جس میں ممکن ہے کہ مکلف جو کیا مبتلا ہو اس میں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اگر سلیس کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل مبتلا بہ کا مکلف کے اوپر کیا ہے جاننا یہ واجب ہے. وہ مسائل کہ عام طور عادتاً، ٹھیک ہے، کا مسائل الشک والسہو یجب علیہ ان یتعلم احکامها، ٹھیک ہے، وہ مسائل کہ عادتاً جس سے سابقہ مکلف کا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جان لینا، ان کا سیکھ لینا اس کے اوپر کیا ہے واجب ہے. یجب علیہ ان یتعلم احکام، اس کے احکام کو جان لینا اس کے اوپر واجب ہے. الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها، مگر یہ کہ اس کو اس بات کا احراز ہو جائے، اس بات کا اس کو یعنی وہ اس بات کو کشف کر لے کہ ہمیں یہ سب کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، مطلب کیا مجھے کبھی شک کی وہی نہیں ہوگی، موردی نہیں ہوگا. جیسے کہ آج اگر کوئی چاہے تو اس طرح کا وہ احراز کر سکتا ہے. مثلا کیا جیسے سائیں صاحب کا ایک حکم یہ ہے، البتہ یہ پہلے نہیں تھا لیکن اب یہ ہے، سائیں صاحب کا مسئلہ کیا کہ اگر کسی کو انسان کو نماز میں شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے یہ تھا کہ شک کا علاج کرے گا. 2-3 میں شک ہو رہا ہے تو 3 پر ہم بنا رکھے گا، ہے نا، 3-4 میں تو 4 پر بنا رکھے گا، 1 نماز احتیاط، یہ طریقہ تھا. سائیں صاحب ایک آپشن اب اور بھی دیتے ہیں، اگر اٹھا کے دیکھیے ان کی توضیح تو کیا کہہ رہے کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ نہیں یہ علاج وغیرہ کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے، وہ شکیات نہیں، جو مسائل احکام شک ہے اس پر عمل نہیں کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ نماز کو باطل کرے پھر سے دوبارہ نماز پڑھے. یہ کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے. تو کہہ رہا کوئی یہ احراز کر لے کہ بھائی مجھے جب بھی شک ہوگا میں توڑ کے دوبارہ نماز پڑھ لوں گا، واضح چلا، تو پھر اس کو اس کا جاننا واجب نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، مسئلہ ثالثہ کیا ہے کہ امر العامی من غیر تقلید ولا احتیاط باطل. یہاں پر عامی سے مراد اسے لیا ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے، یعنی عام آدمی ہیں، عام لوگ ہیں، وہ کہ جو مثلا کاروبار میں اپنے مصروف رہتے ہیں اور ان کے پاس یہ حکم اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ احکام شرعی کو سیکھ سکیں یا اس کے مدارس اس کا استنباط کر سکیں. تو ان کا حکم کیا ہے؟ ابھی پچھلے درس میں یہ بات تھی، ان کا حکم یہ ہے کہ واجب ہے کہ وہ تقلید کریں، ٹھیک ہے. اب ایسا شخص کہ جو عامی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مجتہد نہیں ہے، محتاط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یقین بھی نہیں ہے اس کو. 4 باتیں تھیں پچھلے درس اگر آپ ملاحظہ کر پائیں گے تو 4 میں سے 3 آپشن اگر اس کے پاس نہیں ہے، وہ عام شخص ہے اور اس کا حکم کیا ہے کہ وہ تقلید کرے، مگر اس نے تقلید نہیں کی، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے عمل العامی من غیر تقلید ولا احتیاط باطل. اگر کوئی عام شخص ہے اور وہ تقلید بھی نہیں کرتا، احتیاط بھی نہیں کر رہا ہے، اس کے بنا جو کیا ہے عمل انجام دے رہا ہے، تو کیا اس کا عمل جو کیا ہے باطل ہے. اس لیے تقلید کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی بہت زیادہ جو ہے اس پر زور دیا جاتا ہے. الا اذا تحقق معه امران، مگر یہ کہ جو اس نے اعمال انجام دیے بنا تقلید کے. آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تقلید کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور عمل کرتے رہتے ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے پھر وہ تقلید میں آ جاتے ہیں، نہیں تقلید کرتے ہیں. تو جو عمل انہیں انجام دیا ہے تو کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر جو عمل انہیں انجام دیا ہے اگر اس میں 2 امر متحقق ہو. پہلا امر کیا ہے؟ موافقت عملہ لفتوى المجتہد الذي يلزمه الرجوع الیہ. تو انہوں نے جو عمل انجام دیا ہے بات انشاءاللہ وہ عمل ان کا اس فتوے کے موافق تھا، ٹھیک ہے، کہ جس مجتہد کی ان کو تقلید کرنی چاہیے تھی، مجتہد وہی کہتا ہے اور انہوں نے جو عمل کیا اسی کے مطابق کیا ہے، تو کہہ رہے کہ وہ مجزی ہے، کافی ہے، وہ عمل باطل نہیں ہوگا. بات انشاءاللہ. یہ ایک صورت ہے موافقت عمل ہی، عمل العامی، عامی کا عمل موافق ہو کس کے؟ فتوی مجتہد کے. کون سے مجتہد کے فتوے کے؟ کہ الذی یلزمہ الرجوع الیہ، کہ جس مجتہد کی طرف رجوع کرنا اس عامی کے اوپر واجب تھا، مگر اس نے نہیں رجوع کیا اور یوں ہی انجام دیتا رہا، مگر جو انجام دیا ہے وہ اس کے موافق تھا. بعد میں جب کتاب اٹھا کر دیکھو ان کی طرح تو میں تو ایسے ہی کیا کرتا تھا، واضح انشاءاللہ، تو پھر اس کا عمل حرج نہیں. دوسری صفت کیا؟ تحقق قصد القربہ منہ اذا کان العمل عبادہ. یا پھر یہ کہ جو اس نے عمل انجام دیا تھا اور وہ عمل عبادی تھا. دو عمل کی 2 قسمیں نا، تعبدی اور توسلی ہے. تعبدی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں قصد قربت کی ضرورت ہوتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سارے اعمال، ٹھیک ہے. اور توسلی کیا ہے؟ مثلا کپڑا دھونا ہے نا، ہم اپنے درس و درسیات پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں کیا قصد قربت کی شرط نہیں ہے. تو جو عمل اس نے انجام دیا وہ عمل عبادی تھا، اور عمل عبادی بنا قصد قربت کے نہیں ہو سکتا. تو اس نے کیا قصد قربت کی نیت سے اس نے عمل کو انجام دیا. والاحوط مع ذلك كله، تو کہ یہ بھی عمل مجزی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط یہ تھا، احتیاط یہ ہے کیا کہ ان یکون عمل موافقا لفتوى المجتہد. وہی والی بات پہلے والی کہ اس کا عمل موافق ہونا چاہیے اس مجتہد کے فتوے کے کہ جس کی طرف وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے، یا اس پر واجب تھا کہ اس کے رجوع کرے، یعنی جو عالم تھا اس وقت، ٹھیک ہے. الذی کانت وظیفۃ رجوع الیہ حین عملہ، کہ جب وہ عمل کر رہا تھا تو اس وقت اس نے کسی کو رجوع نہیں کیا، لیکن اس وقت واجب تو تھا اس کے اوپر کہ وہ رجوع کرتا، ٹھیک ہے، وہ کسی کی تقلید میں رہتا، لیکن اس نے نہیں کیا. لیکن جو عمل انجام دیا ہے
وہ قصد قربت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے انجام دیا ہے کہ مجتہد جو فتویٰ دے رہا ہے اسی پر عمل کیا ہے اس نے. مثلا مثال دیتا ہوں, جیسے اس نے نماز میں جو پڑھی ہے, اس نے نماز میں اپنے 3 مرتبہ جو کیا ہے تسبیحات اربع کو پڑھا ہے تیسری چوتھی رکعت میں, ٹھیک ہے, اس سے کم نہیں کیا ہے. اور یہاں پر اختلاف کہتے ہیں کہ ایک کافی, بعض کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. اب اس نے کیا ہے جب بھی نماز پڑھی تو 3 مرتبہ اس نے تسبیحات اربع پڑھا. اب جب اس وقت تقریر نہیں کر رہا تھا, بعد میں جب تقریر میں آیا اور مجتہد کے رسالہ عملیہ کو کھول کے دیکھا تو اس نے کہا تھا کہ مجتہد کا فتویٰ کیا تھا کہ ہمارے نزدیک نماز کے لیے تسبیحات اربع کا 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں جب بھی نماز پڑھتا 3 مرتبہ پڑھتا تھا, تو مطلب کیا ہے اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ درست پڑھی ہے. حاضر ان شاء اللہ. مسئلہ رابعہ, المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة. بہت معروف بات ہے, کہہ رہے کہ مقلد وہ جو تقلید کرنے والا ہے, اس میں فاعل مقلد جس کی تقلید کی جائے, وہ مقلد کہ جو تقلید کرنے والا ہے اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ مجتہد کے فتوے کو حاصل کرے. آپ نے کہا کہ اس کے فتوے کا اس کے عمل کا مجتہد کے فتوے کے مطابق ہونا ضروری ہے. تو آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ انسان مجتہد کے فتوے کو کیسے حاصل کرے. ہر ایک شخص کے لیے نجف میں آنا ممکن نہیں ہے, یا سیستانی صاحب سے ملاقات کرنا ممکن نہیں ہے, تو وہ مجتہد کے فتوے کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں 3 طریقے ہیں, 3 میں سے کسی ایک طریقے سے حاصل کر سکتا ہے. ایک ان یسمع حکم المسألۃ من المجتہد نفسہ, ایک ہے کہ گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے, انہیں خود ہی جو کیا ہے کوئی مسئلہ اس کو بتا دیا, تو وہی حجت ہے اس کے لیے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ اس طریقے سے انسان رکھ سکتا ہے, خود مجتہد سے سن لے. دوسرا ان یخبرہ بفتوی المجتہد عادلان, 2 عادل شخص نے مجتہد کے فتوے کی خبر دی کہ فلاں مرجع کا اس مسئلے میں یہ حکم ہے, ٹھیک ہے. جس سے 2 عادل شخص گواہی دے دیں کہ خامنئی صاحب کے نزدیک مثلا جو تھوڑا سا ان کا ایک الگ مسئلہ ہے, وہ کیا کہ اجنبی شخص کا نطفہ رحم میں رکھ کر ولادت کرایا جا سکتا ہے عورت کے, ٹھیک ہے. کوئی 2 عادل شخص جو اس بات کی گواہی دے دیں تو مجتہد کا فتویٰ جو ہے حاصل ہو گیا. اور شخص یوثق بقولہ, یا پھر نہیں 2 عادل شخص نہیں بلکہ کسی ایک ہی شخص نے آپ جہاں پہ رہنے والے ہیں وہاں کے امام جمعہ جو جن کے وثاقت آپ کے یہاں ثابت ہے, انہوں نے مثلا نماز کے بعد جو مسئلہ بتایا کرتے تھے اس میں مسئلہ بتایا آپ کو. اگر موثق ہیں آپ کے نزدیک تو ان کا ایک کہنا ہی کافی ہے. وہ تطمئن النفس بھی, لیکن ہاں اس وقت کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ مولوی صاحب بس یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں بول رہے ہیں بلکہ پڑھ کے آئے ہیں اور ان کی صلاحیت پر آپ کو اعتماد ہے, یقین ہے, اطمینان ہے, تو ٹھیک ہے, اس طریقے سے بھی فتویٰ حاصل ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ ان یرجع الی الرسالۃ العملیہ, ٹھیک ہے, کہ اب تک جو دوسرا مسئلہ تھا یہاں پر اس کو زحمت نہیں کرنی تھی, مجتہد نے سنا دیا, 2 عادل شخص نے سنا دیا, اب یہاں پر نہیں, اس کو وہ خود زحمت کر رہا ہے, وہ خود جو کیا ہے کتاب خرید کے رسالہ عملیہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور رسالہ عملیہ میں فلاں مسئلے میں فلاں مجتہد کا یہ قول ہے, اس نے وہ پڑھ کے سمجھا, تو پھر یہی جو کہ اس کے لیے حجت ہے. اس طریقے سے اس نے جو کیا ہے مسئلے کو حاصل کر لیا ہے. ان یرجع الی الرسالۃ العملیہ التی فیہا فتوی المجتہد مع الاطمینان بصحتہ, لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ یہ اطمینان بھی ہو کہ یہ جو رسالہ عملیہ ہے یقیناً انہی مرجع کی کتاب بھی ہے, انہی کا رسالہ عملیہ ہے, ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ رسالہ عملیہ ویسا نہیں ہے کہ آج 2023 میں بیٹھا ہوا ہے اور 1975 میں جو رسالہ عملیہ چھپا ہوا ہے اس کو جو کیا پڑھ رہا ہے اور اسی کو جو نہیں, بلکہ مجتہد کا فتویٰ جو کیا تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس لیے رسالہ عملیہ بھی جو کیا ہے ہر سال 2 سال میں جو کیا ہے چھپتے رہتے ہیں. حاضر ان شاء اللہ. تو یہ ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے اگر لیٹسٹ جو ہے وہ کیا ہے رسالہ عملیہ, اس میں پڑھ کر اگر کوئی فتویٰ نکال رہا ہے تو اس طریقے سے مجتہد کا فتویٰ حاصل ہو سکتا ہے. حاضر ان شاء اللہ. مسئلہ خامسہ, کہہ رہے اذا مات المجتہد ولم یعلم المقلد بذلک, کہہ رہے کہ جب مجتہد کا انتقال ہو جائے اور مقلد کو اس بات کا علم نہ ہو کہ جس کی وہ تقریر کر رہا تھا. یہ سب آج کے زمانے میں بہت عام ہے, ایک مطلب وہ ہوا اور خبر جو فیس بک پہ اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے. لیکن پہلے زمانے میں تصور کرتے یہ سب بہت نارمل باتیں تھیں, مطلب باتیں تھیں, ٹھیک ہے, خبر پہنچنے میں ہی مہینوں لگ جایا کرتا تھا. تو کہتے ہیں مجتہد کا انتقال ہوا اور مقلد اس بات کو نہیں جانتا کہ میں جس کی تقلید کر رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا. الا بعد مضی مدہ, کب معلوم ہوا؟ پہلے زمانے کے بعد سے 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد خبر پہنچی. تو اب سنیے, فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة. تو ان مدت میں کہ جب اس نے اعمال جو انجام دیے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ اعمال مجتہد کے فتوے کے مطابق وہ انجام دے رہا تھا اس گیپ میں کہ جس میں خبر پہنچی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا, کہہ رہے اس کے اعمال سب کے سب درست ہیں, صحیح ہیں, ٹھیک ہے. بل یحکم بالصحہ فی بعض موارد المخالفت ایضا, بلکہ مطابقت جو چھوڑیے
ہم تو یہ کہیں گے کہ مجتہد کے انتقال کے بعد اور خبر پہنچنے کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، اگر ان ایام میں مکلف نے جو اعمال انجام دیے ہیں، اگر بعض موارد میں وہ مخالفت کا مرتکب بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مجتہد کے فتوے کے، تو پھر بھی وہ اعمال درست ہوں گے. اب اس کی مثال دیں گے جیسے وذالک فیما اذا کانت المخالفہ مغتفرہ. اور یہ مخالفت کون سی ہے؟ مخالفت وہ کہ جو مخالفت ہے کہ جو کہ معاف کی گئی ہے، یعنی اس کو اس سے ان طرح چھوٹی موٹی مطلب جو مخالفت ہے اس کو غض نظر اس کو معاف کر دیا گیا ہے، شریعت نے اس کو بہت زیادہ اہم نہیں سمجھا ہے. ہی نماتصل اس نے شرعی، اور یہ کب ہے؟ البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب یہ اس کے لیے کوئی عذر شرعی ہو. انسان اگر عذر شرعی سے کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال سنیے. کما اذا اکتفى المقلد بتسبیحۃ واحدہ فی صلاتہ. مکلف نے کیا کیا ان ایام میں جو نماز پڑھی اس میں ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی، تیسری اور چوتھی رکعت میں. ٹھیک ہے، حسب ما کان یفتی بہ المجتہد الاول. اور کس کے مطابق جیسا کہ مجتہد اول کہتا تھا کہ اس کے نزدیک ایک تسبیح اربع ہے، وہ ایک تسبیح پڑھا کرتا تھا. ولکن المجتہد الثانی یفتی بلزوم ثلاثہ. لیکن بعد میں اب یہ جو 2 مہینے کی خبر پہنچی اس کے بعد دوسرا مجتہد آیا اور دوسرے مجتہد نے کیا کہا کہ نہیں ہمارے نزدیک 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور وہ تو پہلے والے کے مطابق کیا ایک پڑھتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ففی هذه السورۃ یحکم ایضا بالصحیح. تو ان صورت میں بھی کیا ہے اس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ یہ عذر شرعی کے ساتھ ہے. چونکہ عذر شرعی کیا ہے یہاں پر کون بتا سکتا ہے؟ عذر شرعی یہ ہے کہ چونکہ مجتہد اول کا انتقال ہونے کے بعد اسے 1 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے، تو یہ مدت عذر شرعی یہی ہے کہ چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا، وہ اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسی جو مجتہد میں جو مجتہد تھا اسی کے فتوے کے مطابق عمل کر رہا ہوں. مسئلہ سادسہ بتاسانے کہ الاقوى جواز العمل بالاحتیاط سواء استلزم التکرار ام لا. ہاں، اقویٰ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ جو کیا کرتے ہیں، بہت سے مراجع ایسے ہیں کہ جو احتیاط پر عمل کرنے کو درست نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، بلکہ شیخ انصاری نے اس میں فرائض الاصول میں یعنی رسائل میں بہت ایک باب ہے باقاعدہ احتیاط کے حوالے سے، احتیاط کی مذمت کہہ لیجیے آپ، یا احتیاط کے عدم بطلان کے اوپر جو بہت سے وہ کیا ہے، کہا کہ احتیاط پر عمل کرنا کیا ہے، یہ اصل نظام کے جو کیا ہے ختم ہونے کا جو کیا ہے امکان پایا جاتا ہے. کہ اگر ہر شخص کو آپ کہیے کہ روزانہ تم مطلب 2 رکعت نماز ہے تم 4 مرتبہ پڑھو، ٹھیک ہے، 2 چیزوں میں تم کو شک ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یا اگر 2 واجب کاموں میں تم کو شک ہو رہا ہے تو دونوں کو انجام دو. اگر ہر انسان ایسا کرتا ہے تو پھر تو کاروبار وغیرہ وہ نہیں کر سکتا. واضح انشاءاللہ. تو بہت سے لوگ اس کو بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں سب کہہ رہے گر سے احتیاط پر عمل کرنا موجب تکرار عمل ہو، پھر بھی ہمارے نزدیک احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے. کوئی اگر کرنا چاہے تو احتیاط پر عمل کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. اب سنیے احتیاط کے اقسام. کہہ رہے اقسام الاحتیاط. الاحتیاط یہ پڑھیں نا. جی بسم اللہ. ہاں، کہ الاحتیاط قد یقتضی العمل. ہاں سنیے، احتیاط مطلب اس سے پہلے درس میں مثال دی تھی، تو وہ احتیاط کی ایک مثال ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن الاحتیاط کی تفصیل کیا ہے وہ اس میں ملاحظہ فرمائیے. کہہ رہے الاحتیاط قد یقتضی العمل و قد یقتضی الترک. احتیاط کا تقاضا کبھی کبھی عمل کو انجام دینا ہوتا ہے اور کبھی کبھی احتیاط کا تقاضا ترک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی کبھی کبھی احتیاط جو ہے وہ عمل میں ہے اور کبھی کبھی احتیاط ترک میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا. وقد یقتضی التکرار. اور کبھی کبھی احتیاط تقاضا کرتے کسی تکرار کا. 3 چیزیں. ٹھیک ہے، اب ہر ایک کی مثال سنیے. اما اول سے مراد کیا ہے؟ یہ عمل. اچھا، عمل. ٹھیک ہے، جہاں تک عمل کی بات ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے، وہ کیا ہے؟ ففی کل مورد تردد الحکم فیہ بین الوجوب وغیر الحرمہ. یہ احتیاط عمل کرنا میں احتیاط ہے کب؟ کہ جب آپ کو حکم جو کیا ہے متردد ہو. ٹھیک ہے، جب حکم متردد ہو کیا کس میں؟ ایک واجب عمل میں اور ایک غیر حرمت عمل میں. یعنی کیا مطلب، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ واجب ہو اور ہو سکتا ہے سامنے والا مستحب ہو. ٹھیک، یا مکروہ تو خیر نہیں، مکروہ میں کہتے ہیں قریب بحرمت ہے، مستحب فرض کر لیجیے. تو انسان کیا چاہے گا، انسان چاہے گا کہ واجب کا بھی دامن نہ چھوٹے اور مستحب پر بھی عمل کر لیں تاکہ ثواب ملتا رہے. تو انسان عمل کیا ہے کہ انسان کیا کرے، اس واجب پر دونوں کو انجام دے لے، واجب کو بھی واجب بھی کر لے اور دونوں کو کر لے تاکہ اس سے واجب بھی ادا ہو جائے اور مستحب بھی ادا ہو جائے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر 1 مرتبہ تسبیحات اربع کا پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا 3 مرتبہ پڑھ لیا.
تو ایک مرتبہ پڑھ لیا یقیناً واجب پہ عمل کر لیا، اور 3 مرتبہ پڑھ لیا تو مستحب پر بھی عمل کر لیا، بس انشاءاللہ. وہ اما ثانی، جہاں تک ثانی ہے، ثانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی احتیاط قد یقتضی الترک. ٹھیک ہے، تو ترک کی مثال سنیے کب ہے کہ ففی کل مورد تردد الحکم فیہ بین الحرمت وغیر الوجوب. یہ اس مورد میں ہے کہ جہاں پر مورد جو کیا ہے 2 چیزوں میں دوران ہے، امر جو ہے 2 چیزوں میں گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، یا تو حرام کام کو انجام دے انسان، یا کسی غیر واجب کام کو انجام دے. واضح انشاءاللہ. جیسے مثال دوں آپ کو، یہاں پر یہ 2 گلاس رکھے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کیا ہے، وہ نجس ہے، اس میں خون ہے یا پیشاب کا کوئی قطرہ ہے جس کی وجہ سے یہ وہ نجس ہے، تو اب اس کا پینا حرام میرے لیے. ٹھیک ہے، اور اس میں سے مثلا میں بطور مہمان آیا ہوں، آپ نے ضیافت میں یہ رکھا ہے، تو اس کا پینا مجھے مثلا مستحب ہے مجھ پر. ہاں ان شاء اللہ. تو اب یہاں پر میں کیا کروں؟ تو کہنے کہ چونکہ مورد کیا ہے، ایک تو حرام ہے اور ایک واجب تو نہیں ہے پینا آپ، تو کیا کرنا ہے؟ تو کہنے یہاں پر احتیاط کیا ہے کہ احتیاط ترک کر دیا، دونوں میں سے کسی کو نہ پیا جائے. اس لیے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو پی رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے امکان پایا جاتا ہے میں کیا کروں، حرام کو اٹھا کر پی لوں. واضح انشاءاللہ. تو آپ مستحب کو چھوڑ دیجیے، کیا ضرورت ہے کہ مستحب پر عمل کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستحب کے جو سبب بن رہا ہو مثلا آپ کے حرام میں مرتکب ہونے کا، تو بہتر کیا ہے کہ انسان دونوں کو چھوڑ دے، تاکہ حرام یقیناً، یعنی تاکہ یہ کہہ جائے کہ یقیناً میں نے حرام کام کو انجام نہیں دیا. یہ دلیل دی جاتی ہے اس کی احتیاط. اور انشاءاللہ وہ اما الثالث، یہاں تک تیسری والی بات ہے کہ احتیاط کبھی کبھی تقاضا کرتی ہے کس چیز کی؟ تکرار کی. تو اس کی مثال بھی میں نے دی تھی، آپ کو بتا رہا ہوں. ففی کل مورد تردد الواجب بین فعلین، جہاں پر دو امر ہوں اور وہ دونوں امر کیا ہوں، دونوں کے دونوں واجب ہوں. ٹھیک ہے، کما خود مثال دے، کما اذا لم يعلم المکلف فی مکان خاص ان وظیفۃ الاتمام فی الصلاۃ او القصر فیہا. ٹھیک ہے، جیسے اگر مکلف جو ہے کیا ہو کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کو مسئلے کا معلوم بہت تحقیق کی نہیں پتہ چل پا رہا ہے کہ یہاں پر میرا مسئلہ کیا ہے، یہاں پر میں نماز قصر پڑھوں یا نماز تمام پڑھوں. اگر مسافر ہو گیا، میں حد ترخص کراس کر چکا ہوں، مسافر ہوں، تو میرا وظیفہ کیا ہے کہ نماز قصر پڑھوں. اور اگر ابھی تک حد ترخص کراس نہیں کیا ہے اور مسافر نہیں ہوا ہوں، تو مطلب کیا ہے میں تمام پڑھوں، لیکن اس کو نہیں پتہ چل پا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو واجب کیا ہے، اور اس کو واجب ہے کہ نماز پڑھے. واضح انشاءاللہ. واجب ہے کہ نماز جو حکم ہے، اگر مسافر ہے تو قصر پڑھے، اور اگر مسافر نہیں ہے تو وہ تمام پڑھے. تو اس میں کیا کرے؟ تو کہہ رہے اس کا حکم احتیاط کیا ہے؟ احتیاط ہے کہ ایک مرتبہ تمام پڑھ نماز پڑھ لے 4 رکعت، اور ایک مرتبہ کیا ہے قصر پڑھ لے 2 رکعت. واضح انشاءاللہ. اس کی مثال ہم نے پچھلے درس میں دی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسے مکان میں پہنچے کہ جہاں پر اصلاً اسے پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہو کہ قبلہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے، تو اگر کسی ایک سے تو نماز پڑھ لے رہا ہے، تو پھر بھی یہ ذہن میں رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ تینوں میں سے جو ہم نے چھوڑا اس میں سے کسی ایک طرف ہو. لیکن اگر وہ چاروں سمت نماز پڑھ لے تو یقین ہو جائے گا اس بات کو کہ ہم نے جو عمل انجام دیا وہ یقیناً کسی ایک طرف تو ضرور قبلہ ہوگا. واضح انشاءاللہ. اور احتیاط کہتے ہیں کسی نے، احتیاط کی تعریف یہی ہے کہ عمل کو اس طریقے سے انجام دے انسان کہ اس کو یقین ہو جائے کہ جو میرا وظیفہ تھا وہ میں نے اس پر عمل کر دیا. واضح انشاءاللہ. جب چاروں سمتوں سے نماز پڑھ دی تو یقیناً ایک سمت ضرور قبلہ ہوگا اور اس طرف میں اسے نماز پڑھ دی. ہاں، کما اذا لم يعلم المکلف فی مکان خاص، کسی خاص مکان میں مکلف کو معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ ان وظیفتہ الاتمام فی الصلاۃ او القصر، کہ اس کا وظیفہ نماز کو تمام پڑھنا ہے یا نماز کو قصر پڑھنا ہے، تو کیا کریں؟ فإن الاحتیاط فیہا، تو یہاں پر ایسے مقام پہ احتیاط کیا ہے؟ یہ تقاضا کرتی ہے احتیاط اس بات کا کہ ان یأتی بها مرۃ قصرا ومرۃ اخرى تماما. تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ ایک مرتبہ نماز قصر پڑھے اور ایک مرتبہ نماز تمام پڑھے. والسلام علیکم.